رات کا وقت تھا، آسمان پر بادلوں نے چاند کو چھپا رکھا تھا۔ بغداد کی گلیاں سنوٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ گدلی روشنی میں جلتی ہوئی چند لالٹینیں کسی گزرے وقت کی خاموشی کو دہرا رہی تھیں۔ ایسی ہی ایک پرانی گلی میں مٹی کی دیواروں والا ایک چھوٹا سا گھر تھا، جس کے اندر غربت اور خاموشی ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس گھر میں رہنے والا شخص عبد الماجد ایک ایماندار مگر بدقسمت انسان تھا۔ عمر 40 کے قریب، چہرے پر تھکن کی جھریاں مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی۔ وہ دن بھر محنت کرتا، مزدوری کرتا، مگر مہینوں سے وہ قرض کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا۔ بازار کا سوداگر، جس سے عبد الماجد نے صرف چند دینار ادھار لیے تھے، روز آ کر اس کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا اور اونچی آواز میں طعنہ دیتا، عبد الماجد، کل آخری دن ہے، یا رقم دے، اپنا سامان بیچ کر نکال۔ اس رات عبد الماجد کی حالت ایسی تھی جیسے اندر سے سب کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ چولہا ٹھنڈا، بیوی خاموش، بچے بھوکے سونے پر مجبور۔ وہ نہ رو رہا تھا، نہ بول رہا تھا، بس ایک ٹک چھت کو دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا، وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد ہاتھ الفاٹے دیے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے کسی سے مال نہیں کھایا، نہ دھوکہ دیا، صرف حالات سے ہارا ہوں۔ اگر میرے نصیب میں کچھ بہتری ہے تو مجھے کوئی اشارہ دے دے، میں بہت تھک گیا ہوں، بہت۔ رات گزر گئی، نیند آنکھوں پر غالب آئی۔ عبد الماجد نے خواب میں خود کو ایک عجیب و غریب جگہ پر پایا۔ وہاں نہ آسمان تھا، نہ زمین، صرف روشنی اور سکون۔ اس کے سامنے ایک باوڑے بزرگ کھڑا تھا، سفید لباس میں، چہرے پر نور، ہاتھ میں عصا۔ بزرگ نے صرف اتنا کہا، کل 3 مہمان آئیں گے، ان میں سے ایک کو پہچان لینا، وہی تیرا راز ہے۔ عبد الماجد نے گھبرا کر پوچھا، کون ہیں وہ؟ مگر خواب ٹوٹ گیا۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا، ماتھے پر پسینہ، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات ختم ہو چکی تھی، فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ عبد الماجد کی آنکھوں میں اب خوف کم اور تجسس زیادہ تھا۔ وہ جانتا تھا خواب جھوٹ نہیں بولتے، اور مہمان واقعی آئیں گے۔ صبح کا سورج نکل چکا تھا، مگر عبد الماجد کی نیند جاگ چکی تھی رات ہی کے وقت۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایسی بے چینی جو عام دنوں میں نہیں ہوتی تھی۔ وہ اٹھا، گھر کے صحن میں بیٹھ کر چپ چاپ چائے پی رہا تھا۔ بیوی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر وہ صرف مسکرایا اور کہا، آج شاید کچھ مختلف ہو۔ گھر میں فاقہ تھا، لیکن عبد الماجد نے بچوں کو شفقت سے گود میں بٹھایا، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے لہجے میں ایک سکون تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو، کچھ ایسا جو سب بدل دے۔ دوپہر کا وقت ہوا، دھوپ صحن پر پڑنے لگی۔ دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ عبد الماجد تیزی سے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ایک مسافر کھڑا تھا، گرد آلود کپڑے، چہرے پر تھکن اور ہاتھ میں پانی کا خالی مشکیزہ۔ بھائی، کیا پانی مل سکتا ہے؟ کئی کوس پیدل چل کر آیا ہوں۔ عبد الماجد نے ایک لمحے کو سوچا، پھر مسکرا کر اسے اندر بلا لیا۔ پانی پلایا، پرانا کپڑا دے کر منہ دھونے کو کہا۔ مسافر نے شکریہ ادا کیا اور بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے کہا، بھائی، تم سے ایک عجیب بات کہنی ہے۔ رات میں خواب دیکھا تھا کہ بغداد کے کسی کونے میں ایک نیک شخص میری مدد کرے گا، شاید وہ تم ہو۔ عبد الماجد چونکا، تم نے بھی خواب دیکھا؟ مسافر نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ تم کون ہو۔ بس دل نے کہا کہ یہی دروازہ کٹکٹا۔ عبد الماجد خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں مسافر کے چہرے پر تھیں، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ وہ مہمان نہیں، یہ پہلا ہے، مگر راز والا نہیں۔ مسافر کچھ دیر راکا، پھر دعا دے کر رخصت ہوا۔ دن گزرنے لگا، اور شام کے قریب دوسرا مہمان دروازے پر آیا۔
یہ کوئی عام انسان نہ تھا، خوش لباس، نرم گفتار اور خوشبودار لباس میں ایک درباری شخص۔ السلام علیکم، کیا یہ عبد الماجد کا گھر ہے؟ جی، فرمائیے، مجھے کسی نے بھیجا ہے کہ تم قابل بھروسہ شخص ہو۔ میں بادشاہ کے محل میں مالی کا کام کرتا ہوں۔ ایک خاص کام کے لیے ایک ایماندار مزدور چاہیے۔ اگر تم چاہو تو کل محل میں آ جانا، اجرت اچھی ملے گی۔ عبد الماجد کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑی، مگر اچانک دل میں وہ خواب کی بات گونجی۔ 3 مہمان آئیں گے اور ایک کو پہچان لینا، وہی تیرا راز ہے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، شکریہ بھائی، میں ضرور آؤں گا، مگر کیا آپ کچھ کھائیں گے؟ درباری نے انکار کیا، شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ عبد الماجد نے خود سے کہا، نہ وہ مسافر تھا، نہ یہ درباری، وہ مہمان ابھی آنا باقی ہے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ بغداد کی گلیوں میں وہی سنوٹا پھیل چکا تھا جو عبد الماجد کی روح میں بھی اتر چکا تھا۔ دن کے 2 مہمان آ کر جا چکے تھے، مگر خواب میں بتائے گئے راز والا مہمان ابھی نہیں آیا تھا۔ عبد الماجد صحن میں بیٹھا، دروازے کی طرف نظریں جمائے منتظر تھا۔ بچے سو چکے تھے، بیوی حیران تھی کہ آج عبد الماجد اتنا بے چین کیوں ہے۔ اسی لمحے دروازے پر تیسری دستک ہوئی، ہلکی مگر دل کو چیر دینے والی۔ عبد الماجد ایک جھٹکے سے اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ چہرے پر جھریاں، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ میں صرف ایک چھڑی۔ آنکھیں ایسی کہ دیکھنے والے کا دل کانپ جائے، نہایت گہری، جیسے برسوں کی خاموشی کا سمندر۔ بوڑھے نے سر جھکایا اور دھیمی آواز میں کہا، السلام علیکم بیٹا، میں ایک مسافر ہوں، ساری رات چلتا آیا ہوں، ایک رات کی پناہ چاہیے۔ عبد الماجد کے دل میں کچھ لرز گیا۔ خواب، چہرہ، وقت، سب ایک ساتھ جانے لگا۔ وہ کچھ کہے بغیر بوڑھے کو اندر لے آیا، بچھونا دیا، پانی دیا اور بیٹھ کر اس کے پاس ہی نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ بوڑھا کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، عبد الماجد، تم تھکے ہوئے ہو، اور میں بھی، مگر نیند سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الماجد حیران ہوا، اب کو میرا نام کیسے پتا؟ بوڑھے نے آنکھیں بند کر کے کہا، جس نے مجھے تمہارے در پر بھیجا ہے اس نے تمہارا نام بھی بتایا ہے۔ تم نے رات کو جو دعا مانگی وہ سن لی گئی ہے۔ عبد الماجد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا آپ ہی وہ ہیں جس کا خواب میں وعدہ ہوا تھا؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، شاید، مگر فیصلہ تمہارا ہے۔ سنو، میرے پاس کچھ نہیں، نہ دولت، نہ ملازمت کا وعدہ، نہ خوابوں کے محل۔ میرے پاس صرف ایک بات ہے، ایک راز، ایک ایسا راز جو تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ عبد الماجد کی سانسیں رک گئیں، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ بوڑھا بولا، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، صرف ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر تم نے سچائی سے جواب دیا تو سب کچھ تمہارا ہو سکتا ہے، اگر جھوٹ بولا تو تمہاری آزمائش لمبی ہو جائے گی۔ عبد الماجد نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ پوچھئے۔ بوڑھے نے چھڑی کو زمین پر رکھا اور آہستہ سے کہا، اگر تمہیں ایک شخص کہے کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا مگر تمہیں اپنی عزت داؤ پر لگانی ہوگی، کیا تم تیار ہو؟ عبد الماجد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سوال عجیب تھا، مطلب کیا تھا؟ کس قسم کی عزت؟ کیوں؟ وہ بوڑھے کو دیکھنے لگا، جیسے اس کے چہرے میں جواب چھپا ہو۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، اور اسی خاموشی میں عبد الماجد کی قسمت لکھی جا رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ عبد الماجد کی سانسیں تھمی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکن جیسے در و دیوار پر دستک دے رہی تھی۔ بوڑھے شخص کا سوال ابھی بھی اس کے ذہن میں گونج رہا تھا،
اگر تمہیں ایک شخص کہے کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا مگر تمہیں اپنی عزت داؤ پر لگانی ہوگی، کیا تم تیار ہو؟ عبد الماجد نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر سوالات کی طویل فہرست۔ بابا جی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، قرض لیا تو واپس کرنے کی نیت سے، عزت ہمیشہ سنبھال کر رکھی۔ بوڑھا خاموشی سے سنتا رہا۔ عبد الماجد نے بات جاری رکھی، لیکن اگر میری عزت کا مطلب صرف میری خاموشی ہے، میری سچائی ہے، میرا ظرف ہے، تو ہاں، میں تیار ہوں۔ لیکن اگر اس کا مطلب خود کو گرا دینا ہے تو پھر میں فقیری میں جینا پسند کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بوڑھے کے چہرے پر ایک خاموش سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی چھڑی اٹھائی اور آہستہ سے زمین پر 3 مرتبہ مارا۔ ایک عجیب سا نور کمرے میں پھیلنے لگا۔ عبد الماجد، بوڑھے نے گہرے لہجے میں کہا، تم پہچان گئے ہو؟ میں وہی ہوں جسے تم نے خواب میں دیکھا، اور میرا سوال ایک آزمائش تھی۔ تم نے اپنا ظرف نہیں بیچا، یہی تمہارا انعام ہے۔ عبد الماجد حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آنکھیں پھٹ گئیں، وہ کچھ بول نہ سکا۔ بوڑھے نے جیب سے ایک پرانا چمڑے کا لفافہ نکالا، اسے عبد الماجد کے ہاتھ میں رکھا۔ یہ تمہاری قسمت ہے، اس میں وہ حق ہے جو تمہارا تھا، اور وہ عطا ہے جو تم نے مانگی تھی۔ کل فجر کے بعد اسے کھولنا، ابھی نہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کی تجارت صبر اور سچائی سے ہوتی ہے، بازار سے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ عبد الماجد بے اختیار پیچھے لپکا۔ بابا جی، اب کا نام تو بتائیں۔ بوڑھے نے موڑ کر دیکھا اور صرف اتنا کہا، میرا نام نہ پوچھو، بس اتنا سمجھ لو تمہاری دعا سنی گئی تھی۔ اور وہ دروازے سے باہر چلا گیا، اندھیرے میں گم، جیسے وہ آیا ہی نہ ہو۔ عبد الماجد نے دروازے کو بند کیا اور وہ لفافہ سینے سے لگا لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ رات گزر چکی تھی، اذان فجر کی آواز فضاؤں میں گونجنے لگی تھی۔ عبد الماجد کے ہاتھ اب بھی وہی پرانا چمڑے کا لفافہ تھامے ہوئے تھے، دل میں بے چینی اور آنکھوں میں امید۔ اس نے وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی اور خاموشی سے اس لفافے کو اپنے سامنے رکھا۔ وہ کچھ لمحے دعا کرتا رہا، پھر آہستہ سے لفافے کی گرہ کھولی۔ اندر ایک پرانا کاغذ تھا، ہاتھ سے لکھا ہوا، اور اس کے نیچے سونے کی ایک چھوٹی سی مہری۔ کاغذ پر صرف 3 سطریں لکھی تھیں، اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے جو خود کو مٹا کر صبر کرتا ہے، جس نے عزت بچائی اس کے لیے رزق آسمان سے اترتا ہے۔ یہ مہر تمہیں اس دروازے تک لے جائے گی جہاں تمہارا بوجھ اترے گا۔ عبد الماجد کچھ سمجھ نہ پایا۔ اس نے مہر کو غور سے دیکھا، یہ کسی خاص خاندان یا بادشاہی نشان کی لگتی تھی۔ اس کے نیچے بہت چھوٹے الفاظ میں کندہ تھا، دارالخیر، بصرہ کا پرانا کتب خانہ۔ وہ دم بخود بیٹھا تھا۔ بصرہ، کتب خانہ، اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ اسے جانا ہوگا۔ اسی وقت اس نے اپنی بیوی کو جگایا، سارا واقعہ سنایا اور کہا، میں جا رہا ہوں، یہ شاید میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی موقع ہے۔ بیوی نے خاموشی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے چہرے پر صبر تھا اور آنکھوں میں داغ۔ اسی دن عبد الماجد نے کچھ پرانے کپڑے پہنے، چھوٹا سا تھیلا اٹھایا اور بصرہ کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستہ لمبا تھا اور زان راکم، مگر اس کے دل میں یقین تھا۔ اس کا ہر قدم دعا بن چکا تھا۔ 3 دن کے سفر کے بعد وہ بصرہ پہنچا۔ پرانا شہر، کھچا کھچ بازار اور پرانی گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ اس کتب خانے کے دروازے تک پہنچا جہاں دارالخیر کی تختی لگی ہوئی تھی۔ دروازے پر ایک سنجیدہ بوڑھا بیٹھا تھا، سفید داڑھی، سادہ لباس اور گود میں کھلی ہوئی کتاب۔
अब्दुल माजिद ने महर निकाल कर उसे दिखाई। बूढ़े ने इसकी तरफ देखा और फिर महर को देखकर चौंका। ये महर कहां से लाए हो? एक दरवेश ने दी थी, कहा था यहां मेरा बोझ उतरेगा। बूढ़े ने खामोशी से दरवाजा खोला और इसे अंदर आने का इशारा किया। अब्दुल माजिद की सांसें तेज हो गईं। वो एक पुरानी इमारत में दाखिल हो रहा था जहां न सिर्फ किताबें थीं बल्कि शायद इसकी तकदीर भी लिखी हुई थी। अब्दुल माजिद जैसे ही पुराने कुतुब खाने दारुल खैर में दाखिल हुआ, एक अजब सी खामोशी उसके अंदर उतरने लगी। छत से लटकती मिट्टी से अटी लालटेनी, लकड़ी की लंबी अलमारियां और हजारों पुरानी किताबों की महक, गोया वक्त रुक गया हो। बूढ़ा दरबान इसे एक खास कमरे की तरफ ले गया जहां छोटा सा तख्त, एक मेज और पीछे बंद संदूक रखा था। ये महर सिर्फ उसी को दी जाती है जिसे इस जगह का राज सौंपा जाए, बूढ़े ने कहा और आगे बढ़कर संदूक खोला। अंदर कपड़े में लिपटी एक पुरानी किताब थी जिस पर सोने के हरूफ में लिखा था, वस्तन खादी तर्ज ताजिर यतीमों के लिए छोड़ा गया खजाना। अब्दुल माजिद की आंखें हैरत से फट गईं। बूढ़े ने आहिस्ता आहिस्ता वजाहत देना शुरू की। सालों पहले एक नेक दिल ताजिर यहां आकर हर माह चुपके से सोना, चांदी और दीनार उस कुतुब खाने के खुफिया खजानचे में रख जाता था। उसने वसीयत छोड़ी थी कि जब भी कोई शख्स जो सच्चाई और सब्र से आजमाइश में हो, इस महर के साथ आए तो ये सब कुछ इसका हक होगा। अब्दुल माजिद की आंखों से आंसू रवां हो गए। यानी ये सब मेरे लिए? हां, दरबान ने नरमी से कहा, और साथ इस ताजिर ने एक नसीहत भी छोड़ी है जो मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। बूढ़े ने कागज से पढ़ना शुरू किया। जिसे दुनिया ने धोखा दिया हो और वो फिर भी झूठ ना बोले, जिसका रिस्क बंद हो मगर वो हाथ ना फैलाए, जिसकी जबान शिकवे से खाली और दिल अल्लाह की उम्मीद से भरा हो, तो वही शख्स मेरा वारिस है। अब्दुल माजिद सजदे में गिर गया। इसकी जबान पर सिर्फ एक जुमला था, या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरी खामोशी सुन ली। इसी लम्हे बूढ़े ने इसे एक छोटा थैला दिया जिसमें चमकते दीनार, चांदी के सके और एक खत था। खत में लिखा था, जाओ अब्दुल माजिद, अपने कर्ज अदा करो और बाकी से उनका सहारा बनो जिन्हें कोई सहारा नहीं। यही असल दौलत है। जब वो वापस बगदाद पहुंचा तो सब हैरान रह गए। सौदागर जो उसे ताना देता था खुद इसके सामने झुक गया। अब्दुल माजिद ने सबसे पहले इसका कर्ज चुकाया मगर बदले में सख्त बात न की। फिर इसने मोहल्ले में एक छोटा सा मदरसा और एक लंगर खाना कायम किया। दिन गुजरते गए मगर उसकी जिंदगी आजिजी से भरपूर रही। लोग इसे वो शख्स कहने लगे जिसने ख्वाबों से तिजारत की और अल्लाह से नफा खरीदा। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।